ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ خود سناتے تھے. فرمانے لگے کہ حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وعولہ تشریف لائے. یہ وہ شہر تھا، گاؤں تھا جہاں حضرت پہلے قیام فرماتے تھے. بعد میں چکوال تشریف لائے. وہاں سے حضرت نے دہلی آنا تھا، تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی دہلی تشریف لے گئے ساتھ خدمت کی نیت سے. دہلی جب پہنچے تو دہلی چونکہ ایک عالمی مرکز تھا، تو دہلی میں کچھ ایران سے آئے، کچھ افغانستان سے، کچھ ادھر سے، مختلف ملکوں سے لوگ ملنے والے آنے لگ گئے. حضرت کے خلیفہ تھے اکبر شاہ صاحب، عالم تھے، صاحب کشف تھے. وہ بھی حضرت کو ملنے کے لیے آئے. تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی تو مولانا اکبر شاہ صاحب میرے ساتھ کھڑے ہو گئے نماز میں. نماز کا میں نے سلام پھیرا تو امام دعا مانگ کر اٹھے تو اکبر شاہ صاحب مجھے کہنے لگے تمہارا مالا اعلیٰ میں بڑا اونچا مقام ہے، تمہارا مالا اعلیٰ میں بہت اونچا مقام ہے. تو حضرت فرمانے لگے میں بڑا حیران، یہ کون ہے بھائی جو مالا اعلیٰ کی سیریں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بڑا اونچا مقام ہے. میں نے اس بات کو اگنور کر دیا. عصر کے بعد مجھے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جانا تھا. میں نے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت مانگی کہ اجازت ہو تو میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کے مزار پہ ہو آؤں، مراقبہ کروں گا. حضرت نے فرمایا ہاں جاؤ، اور غلام حبیب یہ مولانا کو بھی ساتھ لے جاؤ. اور میں نے دیکھا تو وہی مولانا ملا اعلیٰ کی سیر کرنے والے. تو میں حیران کہ بھئی نماز ساتھ پڑھی تھی تو یہ کیا، اب مراقبے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ خیر کرے. وہاں جا کے مراقبہ کیا تو مراقبہ کر کے جب اٹھے تو واپس آتے ہوئے وہ مولانا اکبر صاحب جو تھے وہ فرمانے لگے کہ مجھے کشف میں تمہاری ازدواجی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے. کشف میں تمہاری ازدواجی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے. تمہاری 2 بیویاں ہیں، ایک بہت محبت کرنے والی، خدمت کرنے والی، نیکی والی، مگر وہ جلدی فوت ہو جائے گی. اب جس بندے کو نیک بیوی کے جلدی مرنے کی خبر دی جائے تو کہتے ہیں آپ کی 2 بیوی ہیں، ایک بیوی بہت نیک، بہت وفادار، بہت نیکوکار، مگر وہ جلدی فوت ہو جائے گی، اور دوسری بیوی تمہارے راستے کی رکاوٹ ہے، اس کو تم طلاق دے دینا. لو جی کشف دیکھو، ایک اللہ کو پیاری ہو جائے گی، دوسری کو تم الوداع کر دینا. اور پھر اس کے بعد تمہارے پاس 2 رشتے آئیں گے. جو پہلا رشتہ ہوگا وہ دنیا دار لوگ ہوں گے، ان کا رشتہ قبول نہ کرنا. جو دوسرا رشتہ آئے گا نا، وہ قریب کا رشتہ ہوگا تمہارا، وہ بڑی نیک خاتون ہوں گی، وفادار ہوں گی، خدمت گزار ہوں گی، وہ رشتہ قبول کر لینا. پھر اس سے اللہ تمہیں اولاد دیں گے، ایک کا نام عبد الرحمن، ایک کا نام عبد الرحیم ہوگا، نام بھی بتائے خواب. اور اللہ ان بچوں کے ہاتھوں پہ دین کو پھیلائے گا. حضرت فرماتے ہیں میں نے بات تو سن لی مگر میری حالت غیر. میں آیا اور حضرت کے ساتھ سامنے کہنے لگا حضرت یہ مولانا جو میرے ساتھ آپ نے بھیجے تھے تو یہ تو کہتے ہیں مجھے تیری ازدواجی زندگی کے بارے میں کشف ہوا ہے. حضرت مان لگے ہاں ہاں ان کے کشف سچے ہوتے ہیں. میں نے کہا حضرت پھر میرا راڑا باڑا ہو گیا. اگر ان کے کشف سچے ہوتے ہیں نا پھر میرا راڑا باڑا ہو گیا. تو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے پھر خواب سنا اور فرمایا کہ ہاں ایسے ہی ہوگا، اور اللہ کی شان کے ایسے ہی ہوا. ایک کی وفات ہو گئی، دوسرے کا معاملہ ایسا بنا کہ علیحدگی ہو گئی، اور جو تیسرا رشتہ آیا واقعی وہ دنیا دار لوگ تھے، مال پیسے والے تھے، مگر انا تھی، وہ بھی ٹھیک نہیں تھا.
اور جو پھر آیا وہ ماموں کی بیٹی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کو زندگی کا ساتھی بنایا، اور ان سے اللہ نے وہ اولاد عطا فرمائی جو آج بھی اس سچے کشف ہونے کا ثبوت موجود ہے۔ تو سچے کشف ہوتے ہیں۔ اگلی مزے کی بات سنیے کہ حضرت خواجہ بن صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ تھیں، تو ان کو یہ بتایا کہ غلام حبیب کے بارے میں وہ اکبر شاہ صاحب کو کشف ہوا ہے کہ ان کی اولاد ہوگی اور ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بارے میں بھی تو ان کو کہیں، اپنے بارے میں ہی تو کہیں۔ تو مولانا اکبر شاہ صاحب جو ہیں وہ پھر گئے مراقبے کے لیے، اور اللہ کی شان کہ انہوں نے مراقبہ کیا اور آ کے کہا کہ آپ کے نصیب میں اولاد ہے، بیٹی ہوگی، نام فاطمہ ہوگا، فلاں ہوگا، بیٹے ہوں گے، یہ نام ہوگا، بتا دیا۔ جب واپس آئے اور خواجہ حضرت نے اپنی اہلیہ کو بتایا تو وہ کہنے لگیں یہ بھی تو پوچھنا تھا نا اولاد مجھ سے ہوگی یا کسی اور سے ہوگی، یہ بھی تو پوچھنا تھا نا۔ تو ان کی بار بار اصرار پر حضرت نے ان کو 30 دفعہ بھیجا کہ بھئی جاؤ۔ وہ گئے، صبح سے لے کے دوپہر تک بیٹھ کے گردن ٹوٹ گئی، مگر کچھ نہیں بتایا گیا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ